بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 57 میں باب الصلح فصل ثانی سے احادیث نمبر 4046 سے لے کر 4049 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، عن المسور ومروان انہم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال، رواه ابو داود۔ حضرت مسور اور حضرت مروان رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قریش مکہ نے حدیبیہ میں جن باتوں پر مصالحت کی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ 10 سال تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی تاکہ ان دنوں میں لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں۔ یہ بات بھی معاہدہ صلح میں شامل تھی کہ ہمارے درمیان بندھی ہوئی گٹھڑی رہے اور یہ کہ ہم آپس میں نہ تو چھپی ہوئی چوری کریں اور نہ خیانت کریں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بھی صلح حدیبیہ کی مزید شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں، عیبتاً مکفوفتاً کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بندھی ہوئی گٹھڑی کو کہا جاتا ہے۔ عیبہ اصل میں یہ کسی بکسے یا صندوقچے یا ایسی تھیلی کو کہتے ہیں جس میں راز کی چیزیں چھپائی جاتی ہیں یا خاص کپڑے رکھے جاتے ہیں۔ یہاں اس سے ایسا دل اور ایسا سینہ مراد ہے جس میں راز بھی ہو اور نیاز بھی ہو، کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہو، بغض و عناد اور شر اور فساد کا تصور ہی نہ ہو۔ وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ، یعنی پوشیدہ طور پر کسی ایک دوسرے کا مال چوری نہیں کریں گے، ولا اغلال، اور ظاہری طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ ظاہراً اور باطناً ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کریں گے۔ بعض علماء نے اسلال سے تلوار سونتنا مراد لیا ہے اور اغلال سے زرہ پہننا مراد لیا ہے، یعنی تلوار سونت کر زرہ پہن کر ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان عدۃ من ابناء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آبائهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامة، رواہ ابو داود۔ حضرت صفوان بن سلیم اور رسول کریم کے کچھ صحابہ کے صاحبزادوں سے، وہ صاحبزادے اپنے صحابی باپوں سے اور وہ رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، یاد رکھو جس شخص نے اس غیر مسلم شخص پر ظلم کیا
جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، جیسے ذمی اور مستأمن، یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچایا یا اس پر اس کی طاقت و استطاعت سے زیادہ وزن ڈالا، جیسے کہ ذمی سے اس کی حیثیت و استطاعت سے زیادہ جزیہ لیا، یا پھر اس حربی مستأمن سے جو دارالسلام میں تجارت کی غرض سے آیا ہو، اس کے مال تجارت میں سے عشر یعنی 10ویں حصے سے زیادہ لیا، اور یا اس کی مرضی اور خوشنودی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو قیامت کے دن میں اس شخص کے خلاف احتجاج کروں گا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ معاہد کے معاہدہ کی پاسداری بڑی ضروری ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن امیمة بنت رقیقة قالت بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نسوة فقال لنا فیما استطعتن واتقتن قلت اللہ ورسولہ ارحم بنا منا بانفسنا قلت یا رسول اللہ بایعنا تعنی صافحنا قال انما قولی لمئات امرأة كقولی لامرأة واحد۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کے ساتھ اجتماعی طور پر حضور علیہ السلام سے بیعت کی، یعنی ہم چند عورتوں نے اجتماعی طور پر حضور علیہ السلام سے بیعت کی۔ چنانچہ اس وقت آپ نے ہم سے فرمایا کہ اے خواتین، میں نے تمہیں اس چیز پر بیعت کیا ہے جس پر عمل کرنے کی تم طاقت و استطاعت رکھتی ہو۔ حضور علیہ السلام نے اظہار شفقت ان عورتوں کی بیعت کو ان کی عملی استطاعت و ہمت تک محدود رکھا۔ میں نے کہا کہ بے شک اپنی ذات پر ہم خود جتنے مہربان اور رحم دل ہو سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے حق میں اللہ اور اس کا رسول رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں بیعت کر لیجئے۔ اس بات سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہم سے مصافحہ کیجئے، یعنی بیعت کرتے وقت ہمارا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں پکڑیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرا 100 عورتوں سے کچھ کہنا ایک عورت سے کہہ دینے کی طرح ہے، یعنی اول تو عورتوں کو بیعت کرتے وقت صرف زبان سے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے تمہیں بیعت کیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ عورتیں اجتماعی طور پر بیعت ہو رہی ہوں تو زبان سے یہ کہنے کے لیے بھی الگ الگ ہر عورت سے مخاطب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف ایک عورت سے کہہ دینا سب عورتوں کے لیے کافی ہے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل ثالث شروع کر رہے ہیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ قال اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ فابا اہل مکہ ان یدعوه يدخل مکہ حتی قاداهم على ان يدخل یعنی من العام المقبل يقیم بها 3 ایام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاد عليه محمد رسول الله قالوا لا نكر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعك ولكن أنت محمد بن عبد الله فقال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال لعلي بن أبي طالب أمحو رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاد عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة بالسلاح إلا الصيف في الكراب وألا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وألا يمنع من أصحابه أحدا
ان اراد ان یقیم بها فلما دخلها ومضى الاجل اتوا علیا فقالوا كل صاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ حضرت برا بن عازب اراوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے مدینہ سے تشریف لے جانے کا ارادہ فرما لیا، مگر اہل مکہ نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کو مکہ میں داخل ہونے کا موقع دیں، یعنی انہوں نے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے اہل مکہ سے اس بات پر مصالحت کر لی کہ آپ آئندہ سال مکہ میں آئیں اور اس وقت بھی صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں۔ چنانچہ جب صلح نامہ لکھا گیا تو حضور علیہ السلام کی طرف سے صحابہ نے حضور کا اسم گرامی اس طرح لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے مصالحت کی ہے۔ اہل مکہ نے یہ الفاظ دیکھ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اگر ہمارا علم یہ ہوتا یعنی ہمیں اس پر اعتقاد ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکتے ہی کیوں؟ البتہ ہم تو صرف اتنا مانتے ہیں کہ تم محمد ہو جو عبداللہ کے بیٹے ہو، لہذا اس صلح نامے میں محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں، یہ محض تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی ہے، ورنہ تم خوب جانتے ہو میری یہ دونوں صفتیں یعنی اللہ کا رسول ہونا اور محمد بن عبداللہ ہونا آپس میں اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں کو ذکر کیا جائے یا ایک ہی کو ذکر کر دیا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا جو صلح نامہ لکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے لفظ کو ہٹا دو۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں تو آپ کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ سے وہ صلح نامہ لے لیا، اور باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن آپ نے رسول اللہ کا لفظ مٹا کر یہ لکھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے مصالحت کی ہے، اور اس معاہدہ میں یہ شرطیں ہیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ مکہ میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے ماں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں نیاموں میں ہوں، اور یہ اگر اہل مکہ میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ جانے کا ارادہ کرے تو اس کو مکہ سے جانے نہیں دیا جائے گا، یعنی جب آپ مکہ میں آئیں اور پھر واپس جانے لگیں تو اہل مکہ میں سے کسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اور یہ کہ اگر آپ کے صحابہ میں سے کوئی شخص مکہ میں ٹھہر جانے کا ارادہ کرے تو آپ اس کو مکہ میں ٹھہرنے سے منع نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب اگلے سال حضور علیہ السلام تشریف لائے اور مکہ میں ٹھہرنے کی 3 دن کی وہ مدت جو معاہدہ صلح میں طے پائی تھی گزر گئی، یعنی 3 دن پورے ہونے کو ہوئے تو اہل مکہ حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تم اپنے سردار یعنی رسول اللہ سے کہو طے شدہ مدت پوری ہو گئی ہے، اب ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ چنانچہ نبی کریم مکہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام لکھتے ہیں انت محمد کے حوالے سے کفار نے محمد بن عبداللہ لکھوانا چاہا کیونکہ رسول اللہ کو وہ نہیں مانتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی نے انکار کر دیا، مگر یہ انکار نافرمانی کی غرض سے نہیں تھا بلکہ اطاعت کی غرض سے تھا جس پر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح انکار حضرت عمر نے واقعہ کرتاس میں کیا تھا، اور ان کا یہ انکار دراصل اطاعت و فرما برداری تھی۔